بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصعید طیب وضوء المسلم کہ پاک مٹی جو ہے یہ مسلمان کا وضو ہے۔ وضو کے پانی کو کہتے ہیں کہ جس طرح وضو کا پانی جو ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس طرح پاک مٹی سے وضو کرنا جائز ہے، اور اس طرح غسل کرنا بھی جائز ہے۔ ولو الی 10 سنین، اگرچہ 10 سال تک ہی کیوں نہ ہو، یعنی 10 سال تک اگر کسی کو وضو کا پانی نہیں ملتا یا غسل کا پانی نہیں ملتا، وہ 10 سال تک مٹی سے پاکی حاصل کر سکتا ہے، جائز ہے۔ یہ 10 سال کوئی قید نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ایک مدت بیان کی، یہ بیان کرنے کے لیے کہ جب تک آپ کو پانی نہ ملے تب تک آپ تیمم کر سکتے ہیں، اس سے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ یہ 10 سال کوئی قید نہیں ہے، 20 سال بھی لگ جائے تب بھی جائز ہے، جب تک پانی موجود نہیں ہے۔ جب پانی آ جائے گا پھر پانی سے وضو کرے اور غسل کرے۔ فَإِذَا وَجَدْتِ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ، جب تو پانی پا لے، جب تجھے پانی مل جائے تو پانی کو استعمال کیا کر، فإن ذلک خیر، یہ خیر ہے، یعنی جب پانی ملے تو پانی استعمال کیا کرو، اس میں بہت خیر اور بہتری ہے، لیکن اگر جب پانی نہ ملے تو مٹی کو استعمال کر دیا کرو۔ وقال مسدد، یہ حدیث دو حضرات نے روایت کی ہے، مسدد نے بھی روایت کی ہے اور عمر بن عون نے بھی روایت کی ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے یہ عمر بن عون کے ہیں، یہاں تک دونوں مشترک ہیں حدیث میں، لیکن یہ جو الفاظ ہے آگے جو الفاظ ہے یہ مسدد کی روایت میں زیادہ ہے۔ قال مسدد فرماتے ہیں غنیمۃ من صدقۃ من الصدقہ، صدقے کی کچھ بکریاں آئی تھی۔ وحدیث عمر اتم، اور عمر کی جو حدیث ہے وہ زیادہ تام ہے، یعنی وہ پوری کی پوری ہے، اس میں ہر پہلو موجود ہے، تو وہ زیادہ تام ہے۔ لیکن مسدد کی حدیث زیادہ تام نہیں ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ ہے کہ غنیمۃ من الصدقہ، من الصدقہ کا جو لفظ ہے یہ اس حدیث میں زیادہ ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الاسلام، بنی عامر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام میں داخل ہوا، یعنی میں مسلمان ہوا۔ فأہمنی دینی، فأہمنی دینی، مجھے اپنے دین سیکھنے کا کیا ہوا، مجھے اپنے دین سیکھنے کی فکر ہوئی کہ میں اپنا دین سیکھ لوں، کیونکہ اسلام میں نیا نیا داخل ہوا تو میرا شوق تھا کہ میں اپنا دین سیکھوں۔ فاتیت ابا ذر، تو میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال ابو ذر، تو ابو ذر کہنے لگے ان اجتویت المدینہ، کہ مجھے مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ فامر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزود و بغنم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ اونٹ اور بکریاں دینے کا حکم دیا، یعنی آپ صدقے کے کچھ اونٹ اور بکریاں لے جائیں۔ فقال علی، اور فرمایا، اور مجھے فرمایا تم اس کا دودھ پیو، اشرب من البانہا، آپ اس کا دودھ پیو۔ واشک فی ابوالہا، حماد کا بیان ہے کہ مجھے شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشاب بھی پینے کے لیے کہا یا نہیں، یہ حماد کا قول ہے، یعنی مجھے شک ہے روایت میں، کیونکہ حماد جو ہے اس روایت کے راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا تو یقین ہے کہ دودھ پینے کا حکم دیا، لیکن اس کا شک ہے کہ پیشاب پینے کا حکم دیا یا نہیں دیا۔ فکنت، تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ فکنت اعذب عن الماء، میں پانی سے اکثر دور رہا کرتا تھا، یعنی جہاں میں رہتا تھا وہاں پر پانی نہیں ہوتا تھا۔ فکنت اعذب عن الماء، میں پانی سے دور ہوتا تھا، ومعی اہلی، اور میرے ساتھ میرے گھر والی بھی ہوتی تھی۔ فتصیبنی الجنابہ، تو مجھے جنابت ہو جاتی تھی، لازمی بات ہے کہ صحبت کے بعد جنابت ہو جاتی ہے۔ فاصلی بغیر طہور،
تو میں نماز بغیر طہارت کے پڑھتا تھا، یعنی حالت جنابت میں ہی پڑھتا تھا، کیونکہ پانی تو تھا نہیں اور مجھے یہ علم نہیں تھا کہ مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے غسل جنابت کے لیے. تو میں بغیر حالت جنابت ہی میں کیا کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا. فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنصف النہار وهو فی رہط من اصحابہ. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوپہر کے وقت آیا. آپ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد کے سائے میں بیٹھے تھے. وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وَهُوَ فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ. اور آپ مسجد کے سائے دار جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر سایہ تھا، وہاں پر آپ بیٹھے تھے سائے میں. فقال صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، یعنی جب مجھے دیکھا تو رسول اللہ نے فرمایا اے ابو ذر. فقلت نعم، میں نے کہا جی. ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گئے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اہلکک، کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا. قلت، میں نے کہا انی کنت اغرب من الماء، میں پانی سے دور رہتا ہوں. ومعی اہلی، اور میرے ساتھ میرے گھر والے بھی رہتے ہیں. فتصیبنی الجنابہ، تو مجھے جنابت لاحق ہو جاتی ہے. فاصلی بغیر طہور، تو پھر میں بغیر طہارت کے نماز پڑھ لیتا ہوں. فامر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پانی منگوایا. فجاءت به جاریۃ سوداء بعص، تو ایک کالی لونڈی اس پانی کو ایک پیالے میں لے آئی. یتحزحز، وہ پانی جو ہے وہ برتن میں ہل رہا تھا، یعنی وہ پیالے میں پانی لے آئی اور پانی جیسے کوئی کھلے برتن میں پانی لے کر جاتے ہیں تو وہ پانی برتن میں ہلتا ہے. تو وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں ابو ذر کے، وہ پانی پیالے میں ہل رہا تھا. ما ہوا بملآن، برتن بھرا ہوا نہیں تھا، یعنی برتن بالکل پورا بھرا ہوا نہیں تھا، تھوڑا کم تھا اور پانی ہل رہا تھا اور نیچے نہیں گر رہا تھا. فسترت الی بعیر، تو میں نے اونٹ کے ساتھ کیا کر لیا، آڑ کر لی، ستر کر لیا، یعنی اونٹ کے پیچھے میں چلا گیا. فاغتسلت، اونٹ باندھے ہوئے تھے تو اونٹوں کے پیچھے میں چلا گیا. فاغتسلت، میں نے وہاں غسل کیا. ثم جئت، پھر میں واپس آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، ان الصعید الطیب طہور، پاک مٹی جو ہوتی ہے یہ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. وَإِن لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَىٰ 20 سَنَةً، اگرچہ تجھے 10 سال تک پانی نہ ملے. فَإِذَا وَجَدْتِ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ، جب تو پانی تجھے مل جائے تو اس کو فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ، تو اس کو اپنے جسم پر بہا لیا کر. لیکن جب تک پانی نہیں ملتا تو آپ مٹی سے کیا کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں. قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَرَوَاهُ حماد بن زید عن ایوب لم یذکر ابوالها، یعنی یہاں سے امام داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حماد بن سلامہ نے بھی روایت کیا ہے اور حماد بن زید نے بھی روایت کیا ہے. تو حماد بن سلامہ کی روایت ابھی آپ نے سنی، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو شک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اشک فی ابوالہا و اشک فی ابوالہا، کہ مجھے شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو پیشاب بھی پینے کا حکم دیا یا نہیں دیا، تو ان کو شک ہے ابوالہا میں. اور حماد بن زید جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو وہ یقینی طور پر ابوالہا کا ذکر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ابوالہا کا ذکر نہیں ہے. تو ایک جگہ یقین ہے اور ایک جگہ شک ہے، تو جہاں پر یقین ہو اور دوسری جگہ شک ہو تو لازمی بات ہے یقین کو ترجیح حاصل ہوتی ہے اور شک کو رد کر دیا جاتا ہے. شک کی کوئی وقت اور اہمیت یقین کے سامنے نہیں ہوتی، اس لیے کہ الیقین لا یزول الا بالشک، یہ قاعدہ ہے. تو لہٰذا
اس سے معلوم ہوا کہ حماد بن زید کی جو روایت ہے یہ درست ہے اور ابوالحا کا ذکر اس میں موجود نہیں ہے. حماد بن سلمہ کو کیا ہوا ہے؟ شک ہوا ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ شاذ ہے، تو ان کو شک ہے، اور شک کی وجہ سے لہٰذا اس حدیث کو نہیں بلکہ ان کے اس الفاظ کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ قابل عمل نہیں ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پینے کا حکم بالکل نہیں دیا. اور یہی امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال ابو داؤد، امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ورواه حماد بن زید، حماد بن زید نے بھی اس کو روایت کیا ہے عن ایوب، حضرت ایوب سے، لم یذکر ابوالہا، اس میں انہوں نے یقینی طور پر ابوالہا کا ذکر نہیں کیا، یعنی یہ بات یقینی ہے اور وہ شک والی، تو یقین کو ترجیح ہے. ھذا لیس بصحیح ولیس فی ابوالہا الا حدیث انس. اور فرماتے ہیں کہ وہ جو بات ہے ھذا لیس بصحیح، وہ بات درست نہیں ہے. یعنی ابوالہا کی جو بات ہے کہ ابوالہا کہ اس حدیث میں پیشاب کا بھی ذکر ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ راوی کو شک ہوا ہے اور یہ بات یقینی ہے، تو لہٰذا اس کو ترجیح ہے اور وہ بات درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ولیس فی ابوالہا الا حدیث انس، اور پیشاب کا ذکر صرف انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جس میں اہل بصرہ منفرد ہے. تفرد به اہل البصرہ، اور اس میں اہل بصرہ کیا ہے؟ متفرد ہے. یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ابوالہا کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کے وہ حدیث صرف اہل بصرہ نے ہی روایت کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور حضرات نے، کسی اور باقی لوگوں نے وہ حدیث روایت نہیں کی ہے. تو اس سے بھی اس حدیث کی ضعف کی طرف اشارہ مقصود ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ. تو حدیث انس جو ہے اس کے اکثر راوی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ بصری ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ان کی یہ جو حدیث ہے یہ درست، بلکہ حدیث درست ہے لیکن اس میں کچھ ضعف آ گیا ہے. یہ اہل بصرہ ہی کی حدیث ہے، اور اہل بصرہ کے خلاف باقی جو محدثین نے روایت کی ہے تو اس میں ابوالہا کا ذکر موجود نہیں ہے. رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں.